نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک سوال، احصال ثواب کے لیے میت کے ورثہ تیسرے دن لوگوں کو کھانے پہ بلائیں، پھر ایک ایک پارہ تقسیم کر کے ختم قرآن کریں، اس کے بعد طلبہ، حفاظ اور مولویوں میں روپے تقسیم کریں، آخر میں کھانا بھی کھلائیں۔ مروجہ قرآن خوانی، دیکھیں مروجہ قرآن خوانی جو ہے اس کو کسی عالم نے جائز قرار نہیں دیا، جو آج کل ہمارے وقت میں ہو رہی ہے، خصوصاً یہ کھانا وغیرہ کرنا اور اس پر جو ہے نا، یا پھر مدرسے کے طلبہ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دینا، تو اس کو علماء نے جائز نہیں قرار دیا۔ اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ استحجار علی الطاعات جو ہے یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے اجرت پر قرآن پڑھوائے گا، تو وہ جو اس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے کا جو بدل ہے وہ اجرت کی شکل میں اس کو مل جائے گا۔ جب اجرت کی شکل میں اس کو پیسے وغیرہ کھانے کی شکل میں اس کو اس قرآن کا بدل مل گیا، تو اس قاری کے ذمے کوئی ثواب آیا نہیں۔ جب اس کے پاس کوئی ثواب آیا نہیں تو یہ میت کو کیا بخشے گا؟ تو اجرت پر قرآن پڑھوانا اس طرح سے کھانا وغیرہ کھلا کر، تو یہ مکروہ ہے، علماء نے اس کو کراہیت سے خالی نہیں لکھا۔ اور احادیث کے اندر باقاعدہ آتا ہے کہ صحابہ سے مروی ہے، قال عبداللہ بن مسعود انہ سیجیء زمان یسأل فیہ بالقرآن فاذا سألوکم فلا تعطوہم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لوگ قرآن کے ذریعے سے مانگیں گے، تو جب وہ تم سے سوال کریں قرآن پڑھ کر تو تم ان کو کبھی میں مت دینا۔ اسی طرح عن عبداللہ بن معقل انه صلى بالناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث اليه عبید اللہ بن زیاد بحلة وبخمسة درہم فردها وقال اخبرنا لا نأخذ على القرآن اجرا، کہ عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی رمضان کے مہینے میں، یعنی تراویح کی۔ تو جب عید کا دن ہوا تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کے پاس ایک جوڑا اور 5 درہم بھیجے، تو عبداللہ بن معقل نے اس کو واپس کر کے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر ملی ہے کہ ہم قرآن پر کوئی اجر وغیرہ نہ لیں۔ اسی طرح شرح عقول رسول مفتی علامہ شامی کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر ہے وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْمُجَرَّدَةِ، تلاوت قرآن مجردہ پر استحجار یعنی کوئی پیسہ وغیرہ طلب کرنا۔ تو فرماتے ہیں فقط اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ، ہمارے تینوں ائمہ سے اس چیز کی نقل متفق ہے۔ تینوں ائمہ سے مراد کون؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، یہ بات کہ ان الاستحجار علی الطاعات باطل، کے استحجار علی الطاعات باطل ہے۔ وقد اتفقت المتون وشروح والفتاوی، اور کہتے ہیں کہ متون جتنے بھی فقہ کے متن ہیں اور شروحات اور فتاوی اس بات پر منطبق ہیں، کہ یہ بات نقل کرنے میں منطبق ہے کہ یعنی کہ طاعات پر استحجار جو ہے یہ باطل ہے۔ اللہ فیما ذکرہ، وہ جو ذکر کیا گیا یعنی امامت وغیرہ اور اسی طرح پڑھانا وغیرہ، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس میں جو چیز ہے وَعُلِّلُ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ وَهِيَ خَوْفُ ضِيَاءِ الدِّينِ، کے اس کے اندر جو تعلیل ہے حلال ہونے کی نماز پڑھانے پر اور قرآن پڑھانے پر، دین ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی قرآن پڑھانے والا نہ ملتا ہے، نماز پڑھانے والا نہ ملے، تو دین ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لیکن قرآن خوانی میں کوئی دین ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس قسم سے جو مروجہ قرآن خوانیاں ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ پڑھنے والے کے پلے کو جاتا نہیں ہے، تو میت کے لیے کیا بخشے گا؟ تو کچھ بخشے گا ہی نہیں، تو پھر جب بخشنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو یہ قابض قسم کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، اور جو قرآن خوانی کروا رہا ہے اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن فائدہ میت کو نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر چند گھر کے افراد مل کر قرآن پڑھ کر بخش دیتے میت کے لیے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کو برکت کے لیے اگر پڑھنا ہے اور بلا کر ثواب نہیں ہو، صرف برکت کے لیے کہ قرآن ہمارے گھر میں پڑھا جائے اور برکت ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ برکت تو پھر بھی آ جائے گی کیونکہ تلاوت کی آواز بلند ہوگی، لیکن جو احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی اس کے اندر پھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہوگا کہ ثواب تو ہوگا نہیں پڑھنے والے کے پاس، تو بخشے گا کیا؟ اور علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دین کے وہ کام کہ جس میں ضرور ضیاء دین کا خطرہ، ملا اگر وہ نہ ہو، اس کا کرنے والا کوئی نہ ملے تو دین ضائع ہو جائے، جیسے امامت ہو گئی، اسی طرح تعلیم و تعلم ہو گیا، تو اس پر تو اجرت پر یا موزی نہیں ہوگا، اس پر تو اجرت پر کسی کو رکھنا جائز ہے۔ باقی وہ کام کہ جو سال و سال نہ ہو تو دین پر کوئی فرق نہیں آئے گا، جس کے اندر قرآن خوانی بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، اسی طرح جو ہے نا جلسے جلوس ہو گئے جس کے اندر علماء وغیرہ آ کر بیانات وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہو گئی، اگر یہ سال و سال نہ ہوں گے تو اس پر جو ہے نا کوئی مطلب دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی نہیں آتا، کوئی جلسہ نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، مولوی صاحب تو آپ کی مسجد کے امام تو ہر جمعے کو دین بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن خوانی نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، بچے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کے اندر قرآن تو پڑھنا پڑھانا چل رہا ہے۔ اسی طرح نعت خوانی کے لیے اگر آپ نعت خوانوں کو نہیں بلاتے ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے،
کیونکہ نعت جو ہے وہ کوئی فرائض میں سے تو نہیں ہے، اگر کوئی سالوں سال کوئی نعت نہیں پڑھے گا تو گناہ مطلب کوئی دین ضائع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر تراویح کا پڑھانا ہے، اس پہ اگر کوئی حافظ نہیں ملتا، جو بھی حافظ ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا پڑھاؤں گا تو قرآن پر میں اجرت لوں گا، تو پھر آپ جو ہے نا آخری کی 10 صورتیں پڑھ کر بھی جو ہے نا تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تراویح ادا ہو جائے گی۔ تو اس میں زیادین کی علت کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ کام جو ہے ان پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اجرت کے بغیر یہ کام نہ ہوتے ہوں تو نہ کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔